اس جرم کے اندر ایک بڑا نام، جرم میں بڑا نام ڈاکٹر طاہر القادری کا ہے، عبد القادر شاہ کا ہے، ریاض حسین شاہ کا ہے۔ میں کل بھی کہہ چاہوں گا سچے جو سید ہیں ہم ان کے قدموں کی خاک بھی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، لیکن جنہوں نے رفض کا دھندا کیا ہو اور لوگوں کو جہنم کا رستہ دیا ہو، ہم ان کو کیسے سلام کریں؟ اب کیا ہوا؟ میں بغیر ثبوت کے بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے یہ کوئی بڑائی نہیں، اس کی توفیق ہے، اور اب بھی ہر چیز کا حوالہ پیش کروں گا۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا آپ پہلے یہ کلپ سنیں کہ اس کے اندر وہ مجمع عام میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر ایک اصول دے رہا ہے جس کا قرآن سے بھی تصادم ہے، حدیث سے بھی تصادم ہے، اور اس پر لوگ اشش کر رہے ہیں۔ پھر وہ آگے ایسے خطیبوں نے جو کیسٹوں کو سن کے تقریریں کرتے ہیں، نقیب ہیں، نعت خان ہیں، انہوں نے پھر اس شربت کو پیا جو زہر تھا، اور پھر انہوں نے آگے اگلنا شروع کیا۔ تو اس طرح ظلمات بعضها فوق بعض، اتنے سال گزرنے کے بعد آج تباہی پھر گئی، کئی آستانوں پر، کئی مدارس میں، کئی علماء کی اولادوں میں، یعنی عوام تو عوام رہے، عشق رسول علیہ السلام کے نام پر، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر کفریہ عقائد سنی مجموعوں میں، عرسوں پر پڑھائے جاتے رہے، اور کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میری اہل بیت کی عظمت و مکانت جب اس کی بات آئے تو تقصیر نہ کرنا، کہیں خطا نہ کر جاؤ، اسے بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، بڑھا لو، کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ طاہر القادری کی تقریر جو تم نے کلپ سنا، اس کے اندر وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت میں تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو۔ یقیناً یہ سچا فرمان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کمی جائز نہیں، کثرت بہت اچھی ہے۔ مثال کے طور پر تم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ سال میں 2 جلسوں میں نہیں 20 جلسوں میں کرو، روزانہ کرو، یہ ہے کثرت۔ تم ان پہ کثرت سے درود پڑھو، تم ان کے نام پر کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، تم ان کے مقدس ناموں پر اپنی اولادوں کے نام رکھو، تو ان کے ناموں پر مدارس بناؤ، مساجد بناؤ، زیادہ سے زیادہ بناؤ، یہ سب کثرت ہے۔ لیکن یہ کہہ کر آگے سے یہ قانون دینا کہ اگر شان ان کی بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ بھی جاؤ تو کوئی حرج نہیں، حد سے، یہاں سے یہ مطلب نکالنا کہ ان کی شان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، اگر حد سے بڑھ جاؤ تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، بڑھا لو تو کوئی فرق نہیں، کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارا اس پر اتفاق ہے، کمی نہیں ہونی چاہیے اور کثرت ہونی چاہیے، مگر بڑھا لو کہہ کر ان کا جو درجہ قرآن و سنت میں ہے اس سے آگے لے جاؤ، یہ رافضیت ہے جس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے روکا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ مشکات شریف میں 6102 نمبر پہ وہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی محبت کے لحاظ سے جہاں گھٹانے سے منع کیا ہے وہاں بڑھانے سے بھی منع کیا، یعنی گھٹانا ہے تنقیص کرنا، ان کا جو شریعت میں مقام و مرتبہ ہے اس سے ان کو نیچے ماننا، نیچے ماننا، یہ ہے کہ تقصیر نہ کرو، کمی نہ کرو، کہ مقام و مرتبہ جو رب نے دیا ہے اس سے نیچے، مثلا جو مقام و مرتبہ تابعین کا ہے
اس پر ان کو کھینچ کے نہ لے آؤ. صحابہ کا مرتبہ جو ہے ان کو تابعین کے مرتبے پہ نہ لاؤ, یہ کمی ہوگی. ایسی اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا جو مرتبہ ہے اس کو 10 صدی بعد کے ولیوں کی طرف کھینچ کے نہ لے آؤ. ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کو اس پر مانو, کمی نہ کرو. اور کمی کے ساتھ ہی حکم ہے کہ بڑھاؤ بھی نہیں. اور اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں فرض ہے ہر خطیب پر اس وقت کہ یہ حدیث پڑھ کے سنائے, فرض ہے ہر پیر پر. اب ادھر طاہر القادری کہہ رہا ہے بڑھا لو, ابھی تم نے لفظ سنے, میں بار بار وہ آپ کو سناتا ہوں, بڑھا لو کچھ فرق نہیں پڑتا, وہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی اب اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے مقام سے بڑھانے کا مطلب کیا, اوپر نبوت کا مقام, وہاں لے جاؤ, نبوت کے برابر کر لو, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے بقول. یا نبوت سے بھی اونچے لے جاؤ, یا الوہیت میں لے جاؤ, یا الوہیت سے بھی اوپر لے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب دیکھو یہ کن لوگوں کا مذہب ہے. اب یہ بھی آپ دیکھ لیں, ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے, ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں, ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں. یہ لوگ مخالف فرقے کے ہیں اور انہوں نے ایک پرندہ پالا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. بات ان کی ہے, کر وہ رہا ہے, اور اس کو نام حدیث کا دے رہا ہے. یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب. اور وہ بندہ بھی زندہ ہے. تو میں جو کہہ رہا ہوں اس کی ایک واردات نہیں, اس کی ہزاروں وارداتیں ہیں, اور اس اتنے بڑے جرم کی وارداتیں. تو میرے سامنے بیٹھ کر یا گھر بیٹھ کر میرے ان لفظوں کا رد کر کے دکھائے کہ اس نے یہ جو تصور پیش کیا کہ بڑھا لو تو کوئی بات نہیں, اب اس بڑھا لو میں نبوت کے برابر کر دو, نبوت سے اوپر کر دو, الوہیت سے برابر کر دو, الوہیت سے اوپر لے جاؤ. اب یہ ساری باتوں کی ایک ایک مثال میں آپ کو روافض کے کلپوں سے سناتا ہوں. علی منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہہ رہے تھے دنیا والوں سورج بنانے والا میں علی ہوں, آسمان بنانے والا میں علی ہوں, زمین بچھانے والا میں علی ہوں, چاند بنانے والا میں علی ہوں, سزا دینے والا میں علی ہوں, سر ہلانے والا زندہ باد ہے, سزا دینے والا میں علی ہوں, رزق دینے والا میں علی ہوں, نبی بھیجنے والا میں علی ہوں, کتابیں نازل کرنے والا میں علی ہوں, یوم معاشر عدل کی مسند پر میں علی بیٹھ کر تمہارا عدل کروں گا. ایک مقصر علی کے دربار میں اٹھا, اس نے کہا یا علی یہ تو اللہ کے کام ہے جو تو اپنی ذات کے ساتھ لگا رہا ہے, یہ کوئی تیرے فضائل ہے؟ علی فرماتے تیری ماں تیرے غم میں ماتم کرے, چپ کر کے زمین پہ بیٹھ, یہ میرے فضائل نہیں ہے, یہ میری نوکری ہے, فضائل سے بھی آگے. علی اللہ نہیں ہے, علی اللہ کا خالق ہے, علی اللہ کا رب ہے, علی اللہ کا رازق ہے, علی اللہ کے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے. اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے, جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے. یہ ہے توحید. ہم کوئی توحید کے منکر نہیں ہیں, ہم کوئی مسحری نہیں ہیں. مسحری تو پھر کہتے ہیں علی اللہ, ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ, علی رازق اللہ, علی رب الارباب. یہ آپ دیکھ لیں, یہ سن لیا آپ نے. اس کے اندر اب ان کی بات اہل سنت کے مجمع میں نرم و نازک سنی گلشن کی کلیوں کو مسلنے کے لیے یہ ظالم بدمست ہاتھی کس طرح روند رہا ہے سنی گلشن کی کونپلوں کو, اور کس طرح یہ زہر کا سپرے کر رہا ہے, اور کس طرح زمزم کا لیبل لگا کر یہ لوگوں کو شراب جیسی حرام چیز بانٹ رہا ہے. ایک وہ چیز جس کو 14 صدیوں میں اہل سنت نے کفر اور ارتداد کہا, کہ مقام اہل بیت اطہار علیہم رضوان بہت بڑا ہے, مگر کوئی بھی غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا.